تقاصر کسے کہتے ہیں؟ دو افراد کا، باب تفاعل، دو افراد کا، دو خاندانوں کا، دو قبیلوں کا مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر مقابلہ کرنا، مفاخرہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تقاصر۔ سورہ تقاصر کے شان نزول میں یہ روایت موجود ہے۔ عربوں کے دو قبیلے تھے اور ان کے جو سردار تھے ان کا آپس میں مقابلہ لگ گیا۔ ایک سردار کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے، دوسرا سردار کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے۔ انہوں نے کہا چلو پھر مردم شماری کرتے ہیں، افراد گنتے ہیں اپنے اپنے قبیلے کے۔ اب جب گنتی شروع کی گئی تو ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، ایک کے کم ہو گئے۔ جس قبیلے کے افراد کم ہو گئے وہ سردار کہنے لگا کہ میرے ساتھ قبرستان چلو، میرے قبیلے کے جو لوگ مر گئے تھے تو وہ بھی میرے قبیلے کے لوگ، چل کے ان کی قبریں گنتے ہیں۔ وہ قبرستان آ گئے، ان کی قبروں کو بھی گننے لگ گئے۔ ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ تقاصر نازل کی۔ الہاکم التقاصر، اس کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جب پہنچے اور قبروں کو بھی گننے لگ گئے۔ کلا سوف تعلمون، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تم جان لوگے کہ تم نے کتنا برا عمل کیا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لوگے کہ تم نے کتنی بری حرکت کی۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بظاہر آیت کا تکرار لگتا ہے، تکرار ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ امام نے فرمایا تکرار نہیں، یہ تقاصر والا عمل اتنا برا عمل ہے، ایک بار قبر میں پتہ چلے گا، دوسری بار حشر میں پتہ چلے گا، اس لیے دو بار یہ آیت آئی۔ اور نہج البلاغہ میں ارباب دانش ایک خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا اس سورہ تقاصر کے ذیل میں۔ اب خطبات کی اس فہرست کو دیکھیں گے، الہاکم التقاصر، وہاں خطبہ آئے گا۔ مولا امیر المومنین، اچھا ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم دین ہے جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، وہ جب اس خطبے پر پہنچا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے کہ میں نے 1000 بار مولا علی علیہ السلام کا یہ خطبہ پڑھا ہے۔ اتنا پر از نصیحت اور اتنا پر از موعظہ ہے یہ خطبہ۔ کہتا میں نے جب بھی پڑھا ہر مرتبہ اس خطبے نے میرے دل و دماغ پر ایک نیا اثر چھوڑا، ہر مرتبہ مجھے اس سے ایک نصیحت حاصل ہوئی، مجھے اس سے ایک پیغام ملا۔ اہل سنت ہو کہ اس نے 1000 بار مولا علی کا یہ خطبہ پڑھا ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے اور ضرور اس خطبے کو پڑھیں گے جو تقاصر کے ذیل میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ اس میں مولا علی نے یہی فرمایا تھا عربوں کو کہ قبرستان جو ہوتے ہیں وہ تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہوتے ہیں، وہ تو نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہوتے ہیں، قبرستان مفاخرے کی اور مقابلے کی جگہ نہیں ہوتی۔ توجہ، میں نے عرض کیا کہ کوثر بھی کثرت سے نکلا ہے، تقاصر بھی کثرت سے نکلا ہے، لیکن فرق بڑا ہے۔ تقاصر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ تقاصر اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، کوثر یاد الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تقاصر کے نتیجے میں بندہ قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات سے غلام۔ اور قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ نصر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ جب مکہ فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آ گئی، والفتح، اور اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی۔ وہ نصرت الہی کیا ہے؟ وہ کامیابی کیا تھی جسے اللہ نصرت اور فتح کے لفظوں سے یاد کر رہا ہے؟ وہ فتح مکہ ہے۔ یعنی وہ جزیرت العرب والے، وہ مکہ والے جو فتح مکہ سے فتح سے پہلے ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور مکہ فتح ہونے کی دیر تھی، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ مکہ فتح ہونا تھا،
پھر فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، پورے کا پورا خاندان آتا تھا کلمہ پڑھ رہا تھا، پورے کا پورا قبیلہ آ کے کلمہ نبی پاک کا پڑھ رہا تھا اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس اتنی بڑی کامیابی پر، اس نصرت الہی پر رب نے اپنے محبوب سے پھر شکریہ کا تقاضا کیا، اور رب نے محبوب سے شکریہ میں کیا مانگا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، میرا محبوب اس عظیم کامیابی پر ایک بار حمد کے ساتھ میری تسبیح کر دے۔ نہیں، ایک بار حمد کے ساتھ میری، ایک بار کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ، اور ایک بار استغفر اللہ کہہ دو۔ لطف لیجئے گا سامعین گرامی، جب پورا جزیرۃ العرب کلمہ پڑھ کے دین اسلام قبول کر رہا تھا، پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اتنی بڑی کامیابی پر رب نے محبوب سے صرف ایک تسبیح کرنے کا تقاضا کیا، اور جب سیدہ جیسی بیٹی عطا کی تو رب نے اپنے محبوب سے ایک تسبیح کا تقاضا نہیں کیا، پوری نماز کا تقاضا کیا۔ معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں پورے جزیرۃ العرب کے مسلمان ہو جانے سے زیادہ اہمیت اس کوثر کی ہے جس کی عطا کرنے پر رب محبوب سے پوری نماز کا تقاضا کر رہا۔ پوری نماز کا تقاضا کر رہا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے، اچھا یہ جو کوثر عطا کیا، آیت اللہ محسن کراتی نے تفسیر نور میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، یہ کوثر رسول اللہ کو بھی عطا ہوا، یہ کوثر جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھی عطا ہوا۔ توجہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے نہیں کسی کو کوثر دیتا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے پہلے مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تب جا کے رب نے کوثر عطا کیا۔ تو پہلے مال کثیر خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کوثر عطا کرتا ہے۔ فصل لربک، اب شکریہ نعمت صرف نماز ہے؟ نہیں، فصل لربک وانحر، رب کے لیے نماز ادا کر اور قربانی کر۔ دیکھیے، بھیڑ بکری، گائے بھینس، اونٹ کے مقابلے میں چھوٹے جانور ہیں، چھوٹے جانور کے قربان کرنے کو ذبح کہتے ہیں، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کے قربان کرنے کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں ذبح کا حکم نہیں دیا، نہر کرنے کا حکم دیا، اونٹ قربان کیجیے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر۔ ایرانی کہتے ہیں جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پر برف بھی زیادہ گرے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب چھت بڑی ہوگی تو برف بھی زیادہ آئے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو بکری ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، اونٹ نہر کیجئے۔ اور رب کریم نے فرمایا اگر ایک ہاتھ سے نعمت اللہ سے لے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو۔ اور رب نے ترتیب بھی بتا دی، فصل لربک پہلے، ونہر بعد میں۔ پہلے نعمت عطا کرنے والے رب کا شکریہ ادا کرو، پھر بندگان خدا کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو، اور بندگان خدا کو بھی اونٹ ذبح کر کے کھلاؤ۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ جزاک اللہ، میں نے بڑی زحمت دے لی۔ ان شانئک ھو الابتر، تیسری آیت۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میرا وعدہ رہا، جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے، جو تیرا دشمن ہے وہی مقطوع النسل ہے، میں تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کل شین قدیر ہے، وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ آسان کر تو میں نے کیا کہا، اسباب نہ ہو اسباب بنا دیتا ہے، اور چاہے تو اسباب ختم بھی کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے لے کے نکلے مصر سے، تو آگے دریائے نیل آ گیا، پیچھے جو پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے آ رہے، گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں۔ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، جناب موسیٰ سے کہتے انا لمدرکون، یا نبی اللہ اب تو ہم مارے گئے، پکڑے گئے، آگے دریائے وہ بھی موت، پیچھے فرعون لشکر لے کے آ رہے، مر گئے، اب تو کہاں جائیں گے۔
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کا اللہ کی ذات پر یقین پختہ نہ ہو اور رسالت پر عقیدہ مضبوط نہ ہو، وہ رسول کے پاس گھبرا ہی جاتا ہے۔ جب کہا نا کہ انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا گھبراتے کیوں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات اللہ ضرور پیدا کر دے۔ بس پھر ارشاد رب العزت و موسیٰ دیکھتے کہ اضرب بعصاک البحر فانفلق، یہ عصا مارو دریا پر، پانی پر مارنا تھا، دریا پھٹا، پانی کی دیواریں قائم ہو گئیں، اللہ نے دریا سے راستہ نکال دیا۔ فرمایا موسیٰ ساتھیوں کو لے کے نکلو۔ 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے۔ آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اسی راستے پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی خیریت سے پار چلے گئے، لیکن فرعون اور پورا فرعونی لشکر جب عین وسط نیل میں پہنچ گیا تو وہ جو پانی کی دیواریں قائم تھی وہ آپس میں مل گئیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے، فرعون اور فرعونی ڈوب گئے، نیل کی لہروں میں تباہ و برباد ہو گئے۔ دوستو ذرا لطف لو، راستہ تو وہی تھا جس راستے سے موسیٰ ساتھیوں کے ساتھ گزر گئے، اسی راستے پر فرعون اور فرعونی ڈوب گئے۔ اللہ رب العزت کائنات کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، یاد رکھو راستے نہیں بچایا کرتے، راہبر بچایا کرتے۔ راستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے۔ اسی لیے نبی کریم نے جناب عمار یاسر کو جلیل المرتبہ صحابی رسول اللہ کے، اگر اہل سنت کے منابع میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں، سرکار نے جناب عمار کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیر فاسلک مع علی ودع الناس، اے عمار یاسر اگر کبھی دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اور اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا ہے، ہمارے یاسر جو مولا علی کی راہ پر چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے، راستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ یہ میرا جملہ نہیں، کسی اہل منبر کا جملہ ہے، جملہ بڑا خوبصورت تھا۔ 12 قبیلے تھے نا حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا تھا اگر ایک الہی راہبر 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو جس ایک قبیلے کے 12 راہبر ہوں وہ نجات کیوں نہ پائیں گے؟ لیکن نجات ملے گی اسی کو جو الہی راہبر کے پیچھے چلے گا۔ صلوات پڑھ دو بلند آواز سے۔ اب جب پہنچ گئے، دریا عبور ہو گیا، صحرا میں پہنچے تو اب کہتے یا نبی اللہ پیاس سے مرتے، پیاس لگ گئی حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جملہ دہرایا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ارشاد رب العزت وَإِذْ بَعْصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، مارو عصا پتھر پر مارنے کی دیر تھی، 12 چشمے رب نے جاری کر۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ یہی میں نے کہا تھا وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے، چاہے تو پانی سے خشکی نکال دے اور چاہے تو پتھر سے چشمے جاری کر دے۔ یہ عاص بن وائل سہمی ملعون جس نے رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا تھا، اس ملعون کے 10 بیٹے تھے، 10۔ سامعین گرامی، جس ملعون کے 10 بیٹے تھے، رب کریم نے کائنات سے نام و نشان مٹا دیا اور محبوب کو ایک بیٹی عطا کی، اور آج کائنات میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں نسل رسول آباد نہ ہو۔ جہاں نسل سیدہ آباد نہ ہو۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے، پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ ہر